بیان کروں گا۔ قبر میں بھی جانا ہے اور خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ آپ کی محبت میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ حیدر علی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اور وہ ناگواری کے انداز میں شجاعت خان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس لڑکی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ برہمن زادی کا سینہ بھی صاف ہے اور قول بھی سچا ہے۔ شجاعت خان عجیب سی سرمستی کے عالم میں گفتگو کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پنڈت اسے کسی زینت جہاں کی طرح ڈولی میں بٹھا کر کسی امراؤ خان کے حوالے کر دے، مگر شجاعت خان کے دل کو کیسے بدلے گا کہ جب اسے محبوب کے رخسار نہ مل سکے تو اس نے اپنے لب تلوار کی تیز دھار پر رکھ دیے۔ اس طرح بھی پیاس نہیں بجھی تو کسی دن جلتے ہوئے انگاروں پر ہونٹ رکھ دے گا، پھر آگ آگ میں مل جائے گی، اس کے بعد شاید شجاعت خان نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی یا سینے کی آگ نے اس کی زبان کو جلا ڈالا تھا؟ تو اپنا ذکر درمیان میں کیوں لے آیا؟ حیدر علی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ سرکار، یہ میں ہی تو ہوں جسے دوسری بار زنجیریں پہنا کر مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شجاعت خان کی آواز میں سارے جہان کا درد سمٹ آیا تھا۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے اپنی بربادی کا مرثیہ نہیں پڑھا، مگر اس لڑکی کی تباہی کا نوحہ ضرور پڑھوں گا۔ ہائے سریتا دیوی، ظالم عشق نے اس معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ شجاعت خان سرنگا پٹم کے محل سے بنگلور کے ایک دیہات میں پہنچ گیا تھا اور والی میسور کا ذہن سیاست کی مختلف شاہراہوں میں بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ آخر طویل سکوت اور غور و فکر کے بعد حیدر علی شجاعت خان سے مخاطب ہوا۔ پنڈت موہن داس کو کسی دوسرے مندر کا پجاری بنا کر اس شہر سے رخصت کر دے، پھر یہ خوبصورت بلا بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ شجاعت خان نے بڑی اذیت کے ساتھ والی میسور کی طرف دیکھا۔ سرکار، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ راج محل سے رخصت ہو کر تو وہ مر ہی جائے گی۔ تو جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے شجاعت خان۔ حیدر علی کے لہجے میں آمرانہ سختی تھی۔ سریتا ایک ہندو لڑکی ہے، اگر اس کا پاگل پن شدت اختیار کر گیا تو پوری ریاست میں فساد برپا ہو جائے گا اور راجا کرشنا مذہب کی آڑ لے کر میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ شجاعت خان نے بہت جلد اس نازک صورتحال کو محسوس کر لیا۔ آپ درست کہتے ہیں، سریتا کو اس شہر سے رخصت کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں خود پنڈت موہن داس سے بات کروں گا۔ حیدر علی پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، مگر ابھی اس کا نفاذ باقی تھا۔ وہ سریتا کی شادی کر دے یا اسے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ دوسرے دن حیدر علی سریتا کے سلسلے میں پنڈت موہن داس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریاست کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ صوبہ سرا میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں جن کا فوری تدارک ضروری ہے۔ حیدر علی بہت عجلت میں اپنی فوج لے کر سرا کی طرف روانہ ہوا۔ شجاعت خان نے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو والی میسور نے منع کر دیا۔ تمہارا سرنگا پٹم میں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں اس بغاوت کو کچل تو ڈالوں گا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس لڑکی کی وجہ سے ٹیپو باغی ہو گیا تو میں اپنی زندگی کی جنگ ہار جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوگا سرکار، شجاعت خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں شہزادے کو خوب جانتا ہوں، پھر بھی تم اس لڑکی پر گہری نظر رکھو اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ حیدر علی نے چند ہی دنوں میں صوبہ سرا کی بغاوت فرو کر دی اور پھر بالاپور اور نندی گڑھ کی طرف متوجہ ہوا۔ بالاپور کا پالیگار راجا حیدر علی سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مجبوراً اس نے پگنڈا کے راجا مراری راؤ سے امداد طلب کی۔ پھر یہ دونوں مل کر حیدر علی کے مقابل صف آرا ہوئے۔ افواج میسور طوفان کی طرح آگے بڑھیں اور دشمن کو ایک ہی حملے میں پسپا کر دیا۔ راجا مراری راؤ شکست کھا کر پگنڈا کی طرف فرار ہو گیا۔ حیدر علی کی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں۔ پہلی لڑائی گوری بنڈا پر ہوئی، جس میں مراری راؤ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجا بھاگ کر پگنڈا میں قلعہ بند ہو گیا۔ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر راجا مراری راؤ نے اپنے آپ کو حیدر علی کے سپرد کر دیا۔ اسی دوران والی میسور نے اپنے سالار میر علی رضا خان کو نندی کی طرف روانہ کر دیا۔ آخر ایک طویل محاصرے کے بعد راجا نندی کو شکست ہوئی اور میر علی رضا خان نے راجا اور اس کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے بنگلور روانہ کر دیا۔ راجا نندی کے 2 لڑکے مسلمان ہو گئے۔ حیدر علی نے بدر الزمان خان کو نندی کے علاقے پر قلعہ دار مقرر کیا۔ یہ ریاست میسور کا ایک معزز سردار تھا۔ بالاپور اور پنگنڈا کو فتح کرنے کے بعد حیدر علی کچھ دنوں کے لیے صوبہ سرا میں ٹھہر گیا۔ ابھی وہ سرنگا پٹم جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ محافظ سپاہیوں نے ایک فریادی نوجوان کو حیدر علی کی خدمت میں پیش کیا، جو والی میسور کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ میں نے آپ کے انصاف کے بہت چرچے سنے ہیں سمراٹ۔ ہندو نوجوان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اسی لیے آپ کی شرن میں چلا آیا ہوں۔ تو اپنا حال بیان کر۔ حیدر علی نے ہندو نوجوان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم تیرے ساتھ انصاف کریں گے کہ تو مطمئن ہو جائے گا۔ میرا نام مہابدھی ہے سمراٹ، نوجوان نے اپنی داستان علم بیان کرتے ہوئے کہا۔ میں راجہ بدنور کا متبنی لڑکا ہوں۔
راجا کے انتقال کے بعد رانی نے ایک برہمن وزیر سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں اور دونوں نے مل کر مجھے میری جائز حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ انہیں رات دن عیش و عشرت کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ رعایا بد دل ہو گئی ہے اور ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ رانی اپنی اصلاح کر لے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس بدکار عورت نے اپنے آشنا وزیر کے ساتھ سازش کر کے مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک رات رانی کے آدمیوں نے میرا گلا گھونٹا اور مجھے مردہ سمجھ کر ایک مندر میں دفن کر گئے، مگر ابھی میری زندگی باقی تھی۔ مندر کے ایک پجاری نے مٹی ہٹا کر مجھے باہر نکالا اور نصیحت کی کہ میں بھیس بدل کر ریاست بدنور سے نکل جاؤں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ میں آپ کو اس احسان کے عوض ہمیشہ خراج عطا کرتا رہوں گا۔ اگر تیرے بیان کردہ واقعات درست ہیں تو تجھے انصاف ضرور ملے گا، حیدر علی نے ہندو نوجوان مہابدی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن والی میسور نے اپنے ایک معتمد کو شجاعت خان کے نام ایک خفیہ خط دے کر سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ خط میں صرف چند سطریں تحریر تھیں۔ میں ایک ضروری مہم پر جا رہا ہوں، تم سریتا کی نگرانی جاری رکھو، بہت جلد آؤں گا۔ شجاعت خان کو نئی ہدایات بھیجنے کے بعد نواب حیدر علی اپنی فوج لے کر ریاست بدنور کی طرف بڑھا۔ بدنور میسور کے شمال میں واقع ہے۔ صوبہ بمبئی میں ضلع کیانرا کے قریب یہ ایک مستحکم ہندو ریاست تھی۔ بدنور کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ 1564 عیسوی میں سلطنت وجے نگر کے زوال پر وہاں کا سارا خزانہ اسی ریاست میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بدنور کے مال و دولت کی داستانیں آج بھی زبان زد عام و خاص ہیں۔ یہ پورا علاقہ کوہستانی ہے جہاں قدم قدم پر قیمتی لکڑی کے گھنے جنگل اور دشوار گزار پہاڑیاں موجود ہیں۔ بدنور تک پہنچنے کے لیے ایک تنگ راستے کے سوا کوئی دوسری گزرگاہ نہیں تھی۔ اس راستے کو مزید پیچیدہ اور دشوار بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ سارے قلعے 8 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ریاست بدنور کا پائے تخت اتنا خوبصورت تھا کہ اکثر شاعروں نے اس کی تعریفیں لکھی ہیں۔ اس وقت ریاست کی آبادی 50,000 کے قریب تھی، لیکن شہر بہت کشادہ اور فراخ تھا۔ ہر مکان کے ساتھ ایک وسیع تالاب موجود تھا جو انتہائی دلکش منظر پیش کرتا تھا۔ شاہراہوں پر 2 رویا درخت لگے ہوئے تھے جہاں پانی کی نہریں بہتی تھیں اور گلی کوچوں میں سنگریزوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ نواب حیدر علی تیز رفتاری کے ساتھ ریاست بدنور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں کہیں مزاحمت نہیں ہوئی کیونکہ تمام لوگ اس نوجوان مہابدی سے واقف تھے۔ پھر بھی حیدر علی اتنے محتاط انداز میں اپنا سفر جاری رکھا تھا کہ جب تک والی میسور کی فوج بدنور کے گرد و نواح میں نہیں پہنچ گئی اس وقت تک رانی کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پھر جب حیدر علی کا لشکر قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گیا تو بدنور کی رانی اور اس کے آشنا برہمن پر یہ راز کھلا کہ دشمن ان کے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ حیدر علی قتل و غارت کے بغیر ریاست کی تخت نشینی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے والی میسور نے اپنے ایک قاصد کو رانی بدنور کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا: واضح رہے کہ میں تمہارے اس خوبصورت علاقے کو تاخت و تاراج کرنے کی نیت سے ہرگز یہاں نہیں آیا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بدنور کی گشادہ گلیاں انسانی خون سے پٹ جائیں اور دلکش شاہراہوں اور صاف شفاف کوچوں میں آدم زادوں کے خون کی دلدل کھڑی ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم عزت و وقار کے ساتھ میرے خیمے میں گفتگو کے ذریعے تخت نشینی کے مسئلے کو حل کر کے حقدار کو اس کا حق لوٹا دو۔ اس کے بعد میں اپنی مملکت کی طرف واپس لوٹ جاؤں گا اور ریاست بدنور کی فراغت اور خوشحالی اس طرح برقرار رہے گی۔ امن و سلامتی کا راستہ بہرحال بہترین راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اسی راستے پر گامزن رہو گی۔ جب حیدر علی کا قاصد یہ خط لے کر پہنچا تو اس وقت دربار میں رانی کا آشنا برہمن گیانی بھی موجود تھا۔ رانی نے حیدر علی کی تحریر کردہ ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور پھر حیدر کا خط گیانی رام کی طرف بڑھا دیا۔ عیار برہمن کے منہ کو اقتدار کا خون لگ چکا تھا، وہ ریاست کی حکمرانی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گیانی رام نے اسی جذبہ حرص سے مغلوب ہو کر رانی کو انتہائی گمراہ کن مشورہ دیا۔ رانی خود بھی رعایا پر حکم چلانے اور ظلم کرنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے فوراً ہی گیانی رام کے ورغلانے میں آ گئی۔ پھر دونوں نے باہم مشورہ کر کے حیدر علی کے خط کا جواب لکھا: آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ریاست کا اندرونی معاملہ ہے، اس صورت میں باہر کے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی جواز کے بغیر ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے۔ نواب نے اپنے خط میں تاج و تخت کا جسے حقدار ظاہر کیا ہے، دراصل وہ حقدار ہے ہی نہیں۔ مہابدی ریاست کے سرگباشی راجا کا متبنہ لڑکا نہیں بلکہ اس کی ایک داشتہ کی نشانی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ راجا کی عظیم وراثت کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا جائے جس کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں اور جسے بدنور کے عوام راجا کی ناجائز اولاد سمجھتے ہیں؟ سارے حقائق جاننے کے بعد یہی بہتر ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائیں۔
نواب حیدر علی نے بڑی حیرت کے ساتھ رانی بدنور کا خط سنا۔ اس دوران مہابودی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب خط کی آخری سطر پڑھی گئی تو مہابودی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور شدت غضب سے چیخ اٹھا، بھگوان کی سوگند، یہ سب کچھ غلط ہے، مجھ پر بڑی سنگین تہمت ہے۔ مہابودی کی ہذیانی چیخیں جاری تھیں اور نواب حیدر علی بڑی خاموشی سے اس نوجوان کی دلی کیفیات کا جائزہ لے رہا تھا جسے رانی بدنور نے غلیظ ترین گالی دی تھی۔ حیدر علی کو کسی مجسمے کی طرح خاموش پا کر یکایک مہابودی کے چہرے پر شدید مایوسی اور ہلکے ہلکے خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سمراٹ، کیا آپ بھی میری خاندانی حیثیت پر شک کرتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس دنیا میں اتنے بڑے جھوٹے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ناہنجار عورت نے اپنے پاپوں کو چھپانے کے لیے میرے چہرے پر یہ کیسی سیاہی مل دی؟ بات کرتے وقت مہابودی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ خوف سے سہما جا رہا تھا کہ کہیں حیدر علی اس پر شک نہ کرنے لگے اور کہیں والی میسور اسے موت کے منہ میں تنہا چھوڑ کر واپس نہ چلا جائے۔ تو سچا ہے نوجوان؟ حیدر علی نے مہابودی کی دہشت کم کرنے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رانی جھوٹ بولتی ہے، اور اگر تو جھوٹا ہوتا تو اس علاقے کے سینکڑوں باشندے تجھے عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھتے۔ ہم راستے بھر ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ پھر مہابودی نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی فاقہ زدہ انسان کسی سے روٹی کا سوال کرے اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ دینے والا اسے جھڑک دے گا یا اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو نے ہم سے انصاف مانگا تھا، اس لیے ہم تجھے انصاف ہی دیں گے۔ حیدر علی نے چند الفاظ میں مہابودی کو مطمئن کر دیا، پھر فوراً ہی رانی بدنور کے نام دوسرا خط تحریر کرایا۔ ہم نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا اور اس بات کی وضاحت طلب نہیں کی تھی کہ مہابودی کون ہے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم صرف ایک شخص کی گواہی پر یک طرفہ فیصلہ سنا دیں۔ ہماری عدالت میں دونوں فریقوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ بدنور کے تخت کے وارث کا قضیہ تو ایک طرف، تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کی توقیر نہیں کی۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ دیر کی مہلت اور دے رہے ہیں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ وقت ضائع کیے بغیر قلعے سے باہر نکل آؤ اور اس حکم نامے کو سر پر رکھ کر ہمارے خیمے میں داخل ہو جاؤ۔ رانی بدنور نے حیدر علی کا دوسرا خط پڑھا اور سوالیہ نظروں سے گیانی رام کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب اس کی دھمکیاں ہیں، جنگی چالیں ہیں۔ گیانی رام رانی کو مسلسل غلط مشورے دے رہا تھا۔ ہم ایک بڑی فوج رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے پسندیدہ قلعے میں جنگ کر رہے ہیں۔ حیدر علی اور اس کے لشکر کو تو یہاں سے بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہوس پرست رانی گیانی رام کے ہاتھوں کا کھلونا تھی، اس لیے حیدر علی کے حکم کی شدت محسوس نہ کر سکی اور اس نے والی میسور کے قاصدوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ خود بھی بار بار جواب دینے کی عادی نہیں۔ حیدر علی نے وہ رات جنگ کی منصوبہ بندی میں گزاری اور پھر صبح ہوتے ہی پورے زور و شور سے بدنور کی فوج پر حملہ کر دیا۔ رانی کے سپاہی شروع میں تو بہت سخت جان ثابت ہوئے، مگر جب موج خون ان کے سروں کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ گھبرا گئے۔ بدنور کا سپہ سالار لامبا ایک زیرک انسان تھا۔ اس نے اپنے کئی ہزار فوجیوں کی بھیڑ دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ ابھی بازوئے قاتل نہیں ٹھہرے گا، اور اگر ٹھہرے گا تو بستیاں ویران ہو چکی ہوں گی اور ریاست کے در و بام پر موت کا گہرا سناٹا طاری ہو چکا ہوگا۔ یہ سوچ کر لامبا نے میدان میں سفید جھنڈا لہرا دیا۔ حیدر علی نے لامبا کو امان بخش دی اور ریاست کے تمام سپاہیوں سے ہتھیار رکھوا لیے، مگر کسی کو زنجیریں نہیں پہنائیں۔ قلعے کے دروازے بند تھے۔ حیدر علی کے حکم پر چاروں طرف سے کمندیں ڈالی گئیں اور والی میسور کے جانباز موت سے بے نیاز اس طرح فصیل پر چڑھنے لگے جیسے وہ اپنی کسی پسندیدہ تفریح یا کوچہ محبوب کی طرف جا رہے ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ہی حیدر علی کے 50 سپاہیوں نے رانی کے محافظ دستے کو موت کی نیند سلا دیا۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مہابودی ایک فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا اور رانی کو گرفتار کر کے نواب حیدر علی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوسرے دن دربار آراستہ کیا گیا جس میں ریاست کے تمام معززین اور شرفاء شریک ہوئے۔ رانی نے حیدر علی سے معافی مانگ لی تھی، اس لیے اسے بھی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو والی میسور نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہماری الغار کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک حقدار کو اس کا حق دلا دیں اور کسی خون خرابے کے بغیر واپس چلے جائیں، مگر رانی اور اس کے مشیروں نے ہماری طرف سے دیے جانے والے سلامتی کے پیغام کا مذاق اڑا دیا، یہاں تک کہ ہم اپنی شمشیر بے نیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر ہزاروں انسان خاک و خون میں نہا گئے تو اس کی ساری ذمہ داری ریاست کے منتظمین پر عائد ہوتی ہے، بخدا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ کہہ کر حیدر علی مہابودی کی طرف متوجہ ہوا، نوجوان، یہ تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں، تم انہیں بتاؤ کہ اس حملے کا سبب ہماری ذاتی غرض ہے یا تمہاری فریادیں۔ مہابودی اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں حاضرین دربار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ سمراٹ کا ہی کرم ہے کہ میں اس دربار میں موجود ہوں۔
ورنہ اب تक میری ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی کے ہم رنگ ہو چکی ہوتی اور بدنور کے باشندوں کو تمام عمر اس بات کی خبر نہ ہوتی کہ ریاست کا حقیقی وارث کہاں گیا۔ اس کے ساتھ ہی مہابودی نے رانی اور گیانی رام کی سازش کا تفصیلی حال بیان کیا اور پھر حیدر علی کا اشارہ پا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد والی میسور رانی بدنور سے مخاطب ہوا، اب آپ سر دربار اعتراف کر لیجئے کہ مہابودی راجا کی کسی داشتہ کی نشانی نہیں بلکہ تخت و تاج کا جائز وارث ہے۔ والی میسور کے حکم کی تعمیل میں رانی کو بھی اپنی نشست پر استادہ ہونا پڑا۔ پھر اس عیار عورت نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ رک کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور حیدر علی سے معافی طلب کی۔ آپ میری مجرم نہیں، اس نوجوان کی قصوروار ہیں۔ نواب حیدر علی نے مہابودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی تالیف قلب کر دیجئے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ رانی بدنور نے کسی جھجک کے بغیر مہابودی سے بھی معافی مانگ لی۔ اقتدار کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، آنجہانی شوہر کے رشتے سے تو میرا بھی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے سے بہت شرمندہ ہوں۔ مہابودی ایک سیدھا سادھا نوجوان تھا، فریب کار عورت کی باتوں سے فوراً ہی بہل گیا اور سرے دربار کھڑا ہو کر کہنے لگا، مجھے رات ماتا سے کوئی شکایت نہیں، میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ معززین دربار، کیا آپ لوگ ہمارے انصاف سے مطمئن ہیں؟ یکایک حیدر علی کی باروب آواز گونجی، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بیک وقت بہت سے درباری پکار اٹھے، حق با حقدار رسیدہ، یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حیدر علی نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ سے مہابودی کو تاج پہنایا۔ نوجوان، تجھے مبارک ہو، والی میسور نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ حیدر علی کی مبارکباد کے ساتھ ہی پورا دربار حاضرین کی مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس ہنگامے میں کسی نے رانی کی طرف نہیں دیکھا، جس کا چہرہ کچھ دیر کے لیے مسخ ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی اور انتہائی جبر کے عالم میں اپنے اس بیٹے کو تاج پوشی کی مبارکباد دینے لگی جسے وہ کچھ دن پہلے زندہ دفن کرا چکی تھی۔ جب مبارکبادوں کا شور ختم ہوا تو حیدر علی نے پہلے رانی بدنور پھر دوسرے درباریوں سے مہابودی کی وفاداری کا حلف لیا۔ آخر میں ریاست کے نئے حکمران نے حیدر علی کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں سمراٹ کا شکر گزار ہوں کہ صرف ان کی بدولت مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آج سے ریاست بدنور ریاست میسور کی خراج گزار رہے گی اور میں اپنی آخری سانس تک نواب حیدر علی خان بہادر کا وفادار رہوں گا۔ جواباً حیدر علی نے مہابودی کو گلے لگا کر اپنی قربت کا اظہار کیا، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم محبت کا بدلہ محبت سے دیتے ہیں۔ مہابودی نے سب لوگوں کے سامنے ہماری وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھی اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے دل سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ جو لوگ دربار میں موجود ہیں وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ مہابودی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تاج پہنایا ہے۔ اگر کسی ہوس پرست نے اس تاج کو اتارنے کی کوشش کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے تاج پر دست درازی کی ہے۔ یہ رانی اور اس کے ہم نواؤں کے لیے کھلی تنبیہ تھی۔ رانی والی میسور کا اشارہ سمجھ گئی اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے عہد کی تجدید کی، ہم میں سے ہر شخص نواب بہادر کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ مہابودی کا جشن تاج پوشی 7 دن تک جاری رہا۔ حیدر علی اپنے کام کی تکمیل کر کے جلد از جلد سرنگا پٹم لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن مہابودی کے شدید اصرار پر اسے بدنور میں ٹھہر جانا پڑا۔ پھر جیسے ہی یہ رنگا رنگ جشن ختم ہوا، حیدر علی نے مہابودی کے سامنے اپنا مطالبہ دہرایا۔ ریاست کے نوجوان حکمران نے کسی حیل و حجت کے بغیر منگلور کی بندرگاہ اور اس کے مضافات کا علاقہ والی میسور کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی فوراً ہی منگلور پر قبضہ کرنے کے بعد بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر علی کے جاتے ہی رانی نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا مصلحت کا نقاب اتار کر تار تار کر دیا اور اب وہی عیار اور ہوسکار عورت اپنے مخصوص کمرے میں گیانی رام کے ساتھ مسلسل شراب پی رہی تھی۔ دوران بادانوشی کبھی اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار ابھر آتے اور کبھی وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگتی۔ مہارانی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گیانی رام اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ رانی نے اپنے آشنا کو بری طرح جھڑک دیا۔ اگرچہ یہ خوبصورت برہمن ہوس کے سفر میں اس کا شریک تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے غلاموں ہی کی طرح سلوک کرتی تھی۔ میں نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ برہمن سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ رانی نے غضبناک نظروں سے اپنے آشنا کی طرف دیکھا اور جھومتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچی۔ برہمن نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ چھوڑ دے مجھے۔ اس وقت رانی پر کسی زخمی شیرنی یا چوٹ کھائی ہوئی ناگن کا گمان ہوتا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔